جب میں اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر موڑ پر قسمت نے مجھے آزمایا ہو۔ میں نے میٹرک تک پڑھائی کی تھی اور خواب یہ تھا کہ شاید کبھی انٹرمیڈیٹ بھی کروں اور کسی اچھے ادارے میں آگے بڑھوں، لیکن خدا جانے کیا ہوا کہ میٹرک کے فوراً بعد میرے سر میں ایک عجیب سا درد شروع ہوا۔ وہ درد ایسا تھا جو صبح و شام میرا پیچھا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے دماغ پھٹ جائے گا۔ اسی درد کی وجہ سے میری بینائی بھی کمزور ہونے لگی اور کتاب کھولتا تو الفاظ دھندلے نظر آتے۔ استاد جو کچھ پڑھاتے وہ سمجھ سے باہر ہو جاتا۔ یوں ایک دن ایسا آیا کہ مجھے اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید اب زندگی کا راستہ بدل گیا ہے۔ گھر والے بھی پریشان تھے کہ ایک پڑھنے لکھنے والا لڑکا اچانک کیوں بیٹھ گیا ہے، لیکن کیا کر سکتا تھا جب آنکھ ہی ساتھ نہیں دے رہی تھی تو آگے پڑھنے کی ہمت کیسے کرتا۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے۔ میں اپنے والد کے ساتھ چھوٹی سی دکان پر بیٹھنے لگا اور یہیں سے اصل زندگی کی جدوجہد شروع ہوئی۔ میرے والد ایک محنتی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی دکان پر گزاری، لیکن آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ کوئی بڑی آسائش پوری ہو سکے۔ بس 2 وقت کی روٹی اور تھوڑا بہت گزارا چلتا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے جلدی شادی کر لی اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ والد صاحب اور میں ہی دکان سنبھالتے تھے، لیکن دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا اور اکثر اوقات جب یہ بوجھ سہنا مشکل ہوتا تو میں اپنے پرانے دوست کے پاس چلا جاتا۔ وہ ایک ادارے میں کام کرتا تھا جہاں یتیم بچے رہتے تھے۔ میں جب بھی وہاں جاتا تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا۔ ان بچوں کے ساتھ کھیلنے بیٹھ جاتا، ان سے باتیں کرتا اور کچھ وقت کے لیے اپنی زندگی کے دکھ بھول جاتا۔ پھر ایک دن کا ذکر ہے جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک نئی لڑکی ادارے میں آئی ہوئی ہے۔ وہ خاموش سی کونے میں بیٹھی تھی۔ باقی سب بچے کھیل رہے تھے، لیکن وہ بس پانی کے جگ سے گلاس بھرتی اور سب کو دیتی رہی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ اس کا کوئی سہارا نہیں۔ ایک بوڑھا والد تھا، وہ بھی وفات پا گیا اور اب یہ بالکل اکیلی ہے۔ اس کی نہ ماں ہے نہ کوئی بہن بھائی ہیں۔ میں نے پہلی بار اس لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ سادہ سی تھی۔ اس کے کپڑوں میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ سب کو خاموشی سے دیکھتی رہتی لیکن خود کچھ بولتی نہیں تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ اس کا نام آمنہ ہے، کام میں بہت تیز ہے، صفائی ستھرائی کرتی ہے اور اس نے یتیم خانے کا ماحول بہتر بنا دیا ہے۔ اس کے آنے سے سب کچھ بدلا بدلا لگتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ عجیب لڑکی ہے جو اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے دکھ سہ گئی۔ پھر ایک دن میرا دوست مذاق میں کہنے لگا، اب تو 30 سال کا ہو گیا ہے، گھر بسا لے۔ میں نے ہنس کر کہا، میرے حالات دیکھ رہے ہو، نہ کوئی اچھی نوکری نہ پڑھائی مکمل، تو کون دے گا مجھے اپنی بیٹی رشتے میں؟ لیکن اندر سے یہ بات مجھے چبھتی رہی، کیونکہ سچ یہی تھا کہ میرے خاندان میں جب بھی کبھی شادی کی بات نکلی تو سب نے بہانہ بنایا۔ کوئی کہتا کہ لڑکے کی صحت کمزور ہے، کوئی کہتا نظر کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا کمائی کیا ہے، یہ تو بس چھوٹی سی دکان ہے۔ یوں ہر بار میری امید ٹوٹ جاتی تھی، لیکن دوست کی بات نے میرے دل میں ایک نیا خیال ڈال دیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آمنہ کے بارے میں سوچوں، وہ بھی تو بے سہارا ہے، شاید ہماری تنہائیاں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ اگلے دن میں پھر یتیم خانے گیا۔ آمنہ وہاں برتن دھو رہی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، وعلیکم السلام۔ میں نے کہا، تم یہاں خوش ہو؟ کہنے لگی، جی، بس اللہ کا شکر ہے، جہاں کھانے کو مل جائے وہی گھر ہے۔ میں نے کہا، لیکن اکیلا پن تو ستاتا ہوگا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، جب اللہ ساتھ ہو تو اکیلا پن بھی ہلکا لگتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے لہجے میں دکھ ضرور تھا مگر شکایت نہیں تھی۔ میں نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی دوسروں جیسی نہیں، اس کی باتوں میں سچائی بھی تھی اور سکون بھی۔ چند دن گزرے اور میں نے اپنی دوست سے کہا کہ اگر میں اپنی ماں سے بات کروں تو تم آمنہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ مسکرا کر بولا، میں کہہ دوں گا کہ یہ لڑکی محنتی بھی ہے، نیک بھی ہے اور تمہارے لیے بہتر رہے گی، بس تمہاری ماں کو راضی کرنا ہوگا۔ میں نے اسی دن ہمت کر کے ماں سے بات کی۔ اماں نے پہلے حیرانی سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، کیا سوچ سمجھ کر بات کی ہے؟ میں نے کہا، اماں، مجھے لگتا ہے یہی لڑکی میرے لیے ٹھیک ہے، میرا دل مطمئن ہے۔ اماں نے کہا، بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں جہیز کی پرواہ نہیں، ہمیں بس ایک نیک بہو چاہیے، اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگلے دن ماں خود یتیم خانے گئیں۔ انہوں نے آمنہ کو دیکھا اور تھوڑی سی باتیں کی۔ واپس آ کر اماں نے کہا،
بیٹا یہ لڑکی تو واقعی بہت سیدھی ہے۔ میں نے پوچھا اماں پھر آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ بولی فیصلہ تو اس کا ہے، اگر وہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ جب دوست نے آمنہ سے اس بارے میں بات کی تو اس نے آہستہ سے کہا میں تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ میری باقی زندگی یتیم خانے کی خدمت میں ہی گزرے گی، لیکن اگر یہ رشتہ مجھے عزت اور گھر دے سکتا ہے تو میں انکار کیوں کروں؟ یوں سب کچھ بہت سادگی سے طے پا گیا۔ شادی بھی سادہ تھی، نہ کوئی بڑا جہیز، نہ ڈھول باجا، بس چند رشتہ دار اور محلے کے لوگ۔ مسجد میں نکاح ہوا اور گھر میں 2 وقت کا کھانا پکا اور سب نے کھا لیا۔ میری دلہن جب پہلی بار میرے گھر آئی تو سب حیران تھے کہ اتنی خاموش اور نیک لڑکی کہاں سے ملی۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب تمہارا گھر ہے۔ وہ بس سر ہلا کر بولی جی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک سکون تھا، جیسے وہ الفاظ کے بجائے عمل سے اپنا دل ظاہر کرنا جانتی ہو۔ اماں بھی خوش تھیں کہ بہو گھر کے سب کام خاموشی سے کر لیتی ہے اور کسی بات پر اعتراض نہیں کرتی۔ اور یوں میری شادی کی ابتدا ہوئی، جو اگرچہ بڑی سادگی سے ہوئی لیکن میرے دل کے لیے ایک سکون کا باعث بن گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ آخرکار مجھے وہ ساتھی مل گیا ہے جس کے ساتھ میں اپنے دکھ بانٹ سکتا ہوں اور جو میرے ساتھ ہر حال میں کھڑی رہے گی۔ شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ میں نے آمنہ کے طور طریقے دیکھے جو عام لڑکیوں سے کچھ مختلف لگتے تھے۔ صبح وہ میرے ساتھ ہی اٹھتی، ناشتہ تیار کرتی اور مسکرا کر میرے سامنے رکھ دیتی، پھر خود بس تھوڑا سا نوالا کھا کر کہہ دیتی مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں اسے کہتا آمنہ تمہیں کچھ زیادہ کھانا چاہیے ورنہ کمزوری ہو جائے گی، تو وہ آہستہ سی آواز میں کہتی میرا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں اکثر ہنستے ہوئے کہہ دیتا کہ یہ کیسا پیٹ ہے جو چند نوالوں میں بھر جاتا ہے، لیکن دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ یہ واقعی بہت کم کھاتی ہے۔ میں صبح دکان کے لیے نکل جاتا تو گھر کی فکر کم ہی ہوتی تھی، لیکن شام کو جب واپس آتا تو ایک عجیب منظر سامنے ہوتا۔ پورا گھر چمکتا دمکتا ہوتا، فرش ایسے دھلے ہوئے جیسے ابھی کسی نے پانی ڈال کر صاف کیا ہو، کچن کے برتن چمک رہے ہوتے، کھانے میں ایسا ذائقہ ہوتا کہ مجھے حیرت ہوتی کہ یہ ایک نازک سی لڑکی اتنے کام کیسے کر لیتی ہے، وہ بھی اتنے کمال کے ساتھ۔ لیکن جب میں کمرے میں داخل ہوتا تو آمنہ بستر پر بیٹھی ہوتی، اس کی آنکھیں بجھی بجھی سرخ اور تھکن سے بھری ہوتیں۔ میں کہتا آمنہ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ وہ بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ذرا کمزوری ہے، کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے کئی دن سے سوئی ہی نہ ہو۔ میں نے کئی بار کہا کہ آمنہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن وہ فوراً انکار کر دیتی، کہتی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس کبھی کبھی تھکن ہو جاتی ہے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ جو لڑکی سارا دن اتنے کام کر لیتی ہے وہ تھکن کا شکار کیوں رہتی ہے۔ پھر میں نے ایک اور بات نوٹ کی کہ آمنہ رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہے، کبھی کھڑکی پر کھڑی رہتی، کبھی چھت پر جا کر آسمان کو گھورتی۔ میں کئی بار آہستہ سے جا کر دیکھتا تو اس کی نظریں آسمان پر جمی ہوتیں جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک رات میں نے ہمت کی اور کہا آمنہ یہ کیا دیکھتی رہتی ہو آسمان پر؟ تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی بس یوں ہی، کبھی کبھی دل چاہتا ہے ہوا لینے کا۔ میں نے کہا لیکن آسمان کو دیکھتے رہنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ نیند اچھی چیز ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے ورنہ کمزوری بڑھ جائے گی، لیکن وہ بس ہاں میں سر ہلا دیتی، لیکن پھر بھی اپنی عادت نہ بدلتی۔ مجھے عجیب سا لگتا، لیکن میں سوچتا شاید شادی کے شروع کے دن ہیں، عادتیں وقت کے ساتھ بدل جائیں گی۔ کبھی کبھی وہ دن بھر بہت خوش رہتی، ہنستی مسکراتی، اور کبھی کئی دن بالکل خاموش رہتی، نہ ہنستی نہ بولتی، بس کام کرتی اور پھر کمرے میں جا کر بند ہو جاتی۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتا تو کہتی کہ میں ذرا آرام کر رہی ہوں، پھر جب وہ دروازہ کھولتی تو اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہوتے، سرخ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی جو مجھے ڈرا بھی دیتی اور حیران بھی کر دیتی۔ ایک دن میں نے کہا آمنہ یہ سب کیا ہے؟ تم بیمار لگتی ہو، چلو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ تو وہ قدرے سخت لہجے میں بولی میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں ہوا، تم بار بار ضد کیوں کرتے ہو؟ میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن دل میں خدشات بڑھنے لگے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے اس کے کمرے سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آتی ہے، یوں جیسے کوئی اور بھی وہاں موجود ہو۔ میں دروازہ کھولتا تو اندر کوئی نہ ہوتا۔ آمنہ کہتی شاید باہر کی آواز آئی ہو، میں کچھ نہ کہہ کر واپس آ جاتا۔ ایک اور بات بھی عجیب تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کبھی برف کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے اور کبھی ایسے گرم کہ جیسے آگ لگی ہو۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟
وہ کہنے لگی موسم کا اثر ہے، لیکن میرے دل میں سوالات بڑھتے گئے۔ ایک رات میں نے کہا، آمنہ کیا تمہیں کسی بات کی فکر ہے؟ کیا تمہارے دل میں کوئی دکھ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ دکھ تو ہوتا ہے، لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں میں نہیں کہے جا سکتے۔ میں نے کہا، تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے دکھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ مسکرائی اور بولی، جب وقت آئے گا سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا، کیسا وقت؟ وہ خاموش ہو گئی اور کروٹ لے کر سو گئی۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ لڑکی آخر کیسی ہے، جو ہر وقت کام بھی کر لیتی ہے لیکن کمزور بھی لگتی ہے، جو کھانے پینے میں کچھ نہیں کھاتی لیکن کھانا ایسا پکاتی ہے کہ ذائقہ زبان پر رہ جائے، جو مجھ سے محبت بھی کرتی ہے لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا دکھ بھی ہے۔ میں کئی بار سوچتا کہ کہیں یہ سب میرے وہم تو نہیں، لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جو میرے وہم کو حقیقت بنا دیتا۔ میں نے اپنے والد سے بات کی کہ آمنہ عجیب سی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی کئی دن اداس رہتی ہے، کبھی رات بھر جاگتی ہے۔ والد نے کہا، بیٹا عورتیں مختلف ہوتی ہیں، ہر کسی کی عادت الگ ہوتی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے دل میں یہ سوال مسلسل اٹھتا رہا کہ اگر یہ سب صرف عادت ہے تو پھر وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کیا سوچتی رہتی ہے اور کیا ڈھونڈتی ہے؟ کیوں اس کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی ہیں؟ اور آخر کیوں وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے اتنا ڈرتی ہے؟ گھر کی زندگی چلتے چلتے ایک دن میں نے ایک ایسی تبدیلی محسوس کی جس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ میری دکان سے آمدنی ہمیشہ معمولی رہی تھی۔ والد صاحب اور میں صبح سے شام تک دکان پر بیٹھے رہتے تھے۔ گاہک کبھی زیادہ آتے اور کبھی کم۔ اکثر ایسا ہوتا کہ مہینے کے آخر میں حساب کتاب کرتے ہوئے ہاتھ تنگ ہو جاتا تھا۔ کبھی آٹے کی بوری ختم ہو جاتی تو اگلے دن سوچنا پڑتا کہ اب کہاں سے پیسے لا کر بھریں۔ کبھی چینی یا دال ختم ہو جاتی تو ماں پریشان ہو کر کہتی کہ بیٹا پیسے کہاں ہیں، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ لیکن آمنہ کے آنے سے یہ سب رفتہ رفتہ بدلنے لگا تھا۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ میں شاید زیادہ دھیان نہیں دے رہا، لیکن پھر جب ماں نے ایک دن خود کہا تو میں چونک گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا اللہ نے بڑی برکت ڈال دی ہے تیری بیوی کے قدموں میں۔ تیری بیوی کے قدم ہمارے گھر میں لگے ہیں تو دیکھنا، پہلے ہر دوسرے تیسرے دن دکان کے حساب سے گھر کا خرچ کم پڑ جاتا تھا۔ کبھی آٹا ختم، کبھی گھی ختم، کبھی چینی کا ڈبہ خالی، لیکن اب دیکھ ماشاءاللہ سب کچھ پورا ہے۔ آٹے کی بوری دنوں دن چل رہی ہے، گھی کا ڈبہ ختم ہی نہیں ہوتا، چینی بھی جیسے برکت کے ساتھ ہے۔ میں ہنس کر کہنے لگا، اماں شاید آمنہ کفایت شعاری سے خرچ کرتی ہے۔ اس پر ماں بولی، بیٹا یہ کفایت شعاری سے بڑھ کر ہے۔ میں تو حیران ہوں۔ ایک دن میں نے دھیان سے سوچا، واقعی میں بھی کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ دکان سے جتنا پیسہ میں لا رہا تھا وہی پرانا معمولی منافع تھا، لیکن گھر میں کھانے پینے کی چیزیں کم نہیں ہو رہی تھیں۔ میں نے آمنہ سے کہا، آمنہ ایک بات پوچھوں؟ وہ بولی، جی پوچھیں۔ میں نے کہا، تم گھر کا راشن کیسے سنبھالتی ہو؟ کبھی کچھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر بولی، اللہ کی دی ہوئی برکت ہے، بس شکر ادا کیا کرو۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو پہلے کبھی ایسی برکت نہیں دیکھی۔ وہ پھر بھی مسکرائی اور بولی، جب نیت صاف ہو تو اللہ بھی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ میں نے بات بدل دی، مگر دل میں سوال اٹھا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ ماں بھی بار بار کہتی کہ بہو بڑی نیک ہے، اس کے قدم سے گھر میں سکون بھی آیا ہے اور برکت بھی۔ ایک دن تو ماں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بیٹا جب سے اس نے کچن میں قدم رکھا ہے میں نے کبھی آٹے کا ڈبہ خالی نہیں دیکھا، کبھی چینی ختم نہیں دیکھی۔ میں نے ہنس کر کہا، اماں دعا کیا کرو، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اندر سے میں خود حیران تھا۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کر کچن میں جا کر دیکھا کہ آٹے کی بوری آدھی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ 2 دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن 3 دن بعد جب میں نے پھر دیکھا تو وہی بوری تقریباً بھری ہوئی لگی۔ میں نے آمنہ سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے آٹا منگوایا ہے؟ وہ فوراً بولی، نہیں میں نے تو کچھ نہیں منگوایا۔ میں نے کہا، تو پھر یہ بوری کیسے بھری رہی؟ وہ بولی، بس اللہ کا دیا ہوا ہے، تم کیوں اتنی چھان بین کرتے ہو؟ میں نے چپ کر کے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ کبھی گھی کا ڈبہ آدھا ہوتا لیکن کچھ دن بعد وہ پھر پورا لگتا، کبھی دال کی بوری ختم ہونے کے قریب ہوتی لیکن پھر سے بھری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن میں نے آمنہ سے سخت لہجے میں کہا، آمنہ تم سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ کہیں تم چھپ کر کسی سے چیزیں منگواتی تو نہیں ہو؟
وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور آہستہ سے بولی، اگر میں کہہ دوں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ میں نے کہا، اللہ کی طرف سے تو سب کچھ ہے، مگر یہ سب اتنا صاف ظاہر کیسے ہو رہا ہے؟ وہ بولی، جو دیکھ رہے ہو وہی سچ ہے، زیادہ سوال نہ کرو، اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ ماں بھی بار بار کہتی رہتی کہ بہو کے آنے سے گھر کی رونق ہی بدل گئی ہے، یہ بہو کوئی عام نہیں، یہ تو بڑی برکت والی ہے۔ مجھے بھی کبھی کبھی یہی لگتا تھا کہ واقعی وہ کوئی خاص ہے، کیونکہ نہ صرف راشن پورا تھا بلکہ کھانے میں ذائقہ بھی عجیب سا ہو گیا تھا۔ محلے کی عورتیں جب کبھی کھانے کا ذائقہ چکھتیں تو کہتیں، بھابی تمہاری بہو کے ہاتھ میں تو جیسے کوئی خاص لذت ہے، اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کا ذائقہ زبان پر رہ جاتا ہے۔ ماں خوش ہو کر کہتی، ہاں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن میرے دل میں ہر روز نئے سوال جنم لیتے تھے۔ میں سوچتا تھا، کیا واقعی یہ سب صرف برکت ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ کبھی کبھی جب رات کو میں جاگتا تو کچن سے ہلکی ہلکی آوازیں آتی، جیسے کوئی برتن ہل رہا ہو۔ میں جا کر دیکھتا تو آمنہ وہاں موجود نہ ہوتی۔ کبھی کبھی لگتا جیسے کچن میں کوئی اور موجود ہے، لیکن جب دیکھنے جاتا تو سب کچھ عام ہوتا۔ ایک دن میں نے آمنہ سے کہا، آمنہ سچ بتاؤ، کہیں تمہارے گھرانے میں کوئی ایسا عمل تو نہیں تھا جو برکت کے لیے کیا جاتا ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، میرا کوئی گھرانہ ہی کہاں ہے، میرا تو ایک بوڑھا باپ تھا، وہ بھی چلا گیا، اب تو تم ہی میرا سب کچھ ہو، باقی کچھ مت پوچھو۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس نے کہا، جب اللہ چاہتا ہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ میں اس کے جواب پر خاموش ہو گیا، لیکن میں دل میں جانتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام نہیں ہے، یہ سب کچھ ویسا نہیں جیسا آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن میں یہ بات کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ماں اسے برکت کہہ رہی تھی، لوگ اسے نیک بخت کہہ رہے تھے، اور میں اگر کچھ کہتا تو صرف یہی کہتے کہ تو احسان فراموش ہے، اس لڑکی کی وجہ سے ہی تیرے گھر میں سکون اور خوشحالی ہے۔ رات کو اچانک میری ایک دن آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بستر خالی ہے اور میری بیوی کمرے میں موجود نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید وہ پانی پینے گئی ہو یا واش روم میں ہوگی، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور وہ واپس نہیں آئی تو میرے دل میں عجیب سا کھٹکا پیدا ہوا۔ میں نے دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر اسے ڈھونڈنا شروع کیا، اور جب وہ صحن میں بھی نہ ملی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ آخر وہ آدھی رات کو کہاں جا سکتی ہے۔ پھر اچانک مجھے چھت کی طرف جانے کا خیال آیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دل عجیب سا شور مچانے لگا تھا، جیسے میں کسی بڑی حقیقت کے قریب جا رہا ہوں، اور جب چھت پر پہنچا تو آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو چھت کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھا۔ وہ نہایت دھیمی آواز میں کچھ الفاظ پڑھ رہی تھی جو میرے کانوں کو بالکل اجنبی لگ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی زبان ہے یا کیا کلمات ہیں، مگر اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ عام روزمرہ کی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے ارد گرد ہوا جیسے ہلکی سی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ ایک ایسا حالہ سا تھا جیسے کسی نے اسے گھیر رکھا ہو، اور میں پلک جھپکائے بغیر کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے قدم جیسے زمین سے جکڑ گئے تھے، زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی، اور دماغ حیرت اور خوف کے ملے جلے احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ سب میرا وہم ہے یا حقیقت میں ایسا کچھ نظر آ رہا ہے؟ پھر جب میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب گیا تو ایک دم وہ روشنی غائب ہو گئی، اور وہ ایسے کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ ہنس دی اور کہنے لگی، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا ذرا ہوا کھا لوں، اس کے لیے چھت پر آ گئی۔ میں نے کہا، ہوا کھانے کے لیے یہ الفاظ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر بڑی معصومیت سے بولی، آپ کا وہم ہے، کوئی الفاظ نہیں ہے، میں تو بس خاموش بیٹھی تھی، آپ کے دل میں شاید کچھ عجیب خیال آ گیا ہوگا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو مجھے مزید حیران کر گئی۔ میں نے کہا، دیکھو، میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا ہوں، تم مجھے یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ وہم ہے؟ وہ بولی، اچھا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا، میں نے دیکھا کہ تم کچھ پڑھ رہی تھی اور تمہارے ارد گرد روشنی سی تھی۔ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، آپ بھی نا کبھی کبھی عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں۔ چھت پر چاندنی تھی، ہوا چل رہی تھی، آپ کو روشنی اسی لیے دکھائی دی ہوگی، اور رہی بات پڑھنے کی تو شاید میں اپنے دل میں کوئی دعا دہرا رہی ہوں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا، مجھے لگا وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے کہا،
دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ لیکن وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ آخر میں نے ہار مان لی اور سوچا کہ شاید واقعی میری آنکھ نیم خوابیدہ حالت میں تھی، اسی لیے مجھے ایسا لگا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سوال ہتھوڑے کی طرح بجتا رہا کہ آخر اس رات میں نے جو دیکھا وہ حقیقت تھی یا وہم۔ اگلے دن جب ہم ناشتے پر بیٹھے تو میں نے پھر بات چھیڑ دی۔ میں نے کہا، تم کل رات کہاں گئی تھی؟ اس نے مسکرا کر کہا، بس وہی، آپ کو وہم ہوا تھا نا۔ میں نے کہا، تمہارے ارد گرد روشنی تھی، یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولی، اچھا مان لیا کہ میرے ارد گرد روشنی تھی، تو کیا روشنی کوئی بری چیز ہے؟ وہ تو رحمت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، اب کیوں ہر چیز کو عجیب سمجھنے لگتے ہو؟ میں نے کہا، دیکھو بات یہ ہے کہ رات کے اس وقت تمہارے چھت پر جانے کا اور کچھ پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا، مقصد یہی تھا کہ دل گھبرا رہا تھا اور میں نے دعا پڑھ لی۔ آپ کو اتنی سی بات پر کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، اس لیے کہ تم وہ عورت ہو جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی راز ہے تو مجھے جاننے کا حق ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، اچھا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے کوئی راز چھپا رہی ہوں؟ میں نے کہا، ہاں کچھ تو ہے جو تم نہیں بتا رہی۔ وہ بولی، آپ بلا وجہ شک کر رہے ہیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ کسی عالم سے پوچھ لو کہ دعا پڑھنا یا ذکر کرنا کوئی بری بات ہے۔ میں نے کہا، ذکر اور دعا بری بات نہیں ہے، لیکن تمہارا انداز اور وہ روشنی وہ عام نہیں تھی۔ اس نے کہا، روشنی آپ کو دکھائی دی تھی یا مجھے بھی؟ میں نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، پھر آپ نے میرے قریب آنے پر کیوں نہیں دیکھی؟ اگر واقعی تھی تو میرے قریب آنے پر غائب کیوں ہو گئی؟ میں خاموش ہو گیا۔ اس کے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اس نے کہا، دیکھیں آپ تھکے ہوئے تھے، آپ کا دماغ دھوکا کھا گیا، یہ سب وہم تھا۔ اور میں نے سوچا شاید وہ صحیح کہہ رہی ہے، لیکن دل کے اندر جو خلش تھی وہ کم نہیں ہوئی۔ دن گزرتے گئے، لیکن میں اکثر اس رات کو یاد کرتا اور خود سے کہتا، کیا میں پاگل ہوں جو ایسی چیز دیکھ رہا تھا، یا واقعی میری بیوی کوئی راز رکھتی ہے؟ اس کے بعد میں نے طے کر لیا کہ اب اسے مزید غور سے دیکھوں گا اور کسی دن اس کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ وہ دن کے وقت بالکل عام عورت کی طرح تھی، گھر کے کام کرتی، سب سے ہنسی خوشی بات کرتی، لیکن میرے ذہن میں وہ روشنی اور وہ دھیمی آوازیں بار بار گونجتی رہتی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ سب سچ مان لوں اور اس سے کوئی سوال نہ کروں، لیکن شوہر ہونے کے ناطے میرے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے مجبور کروں گا کہ سچ بولے، لیکن اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر میں چپ رہ جاتا۔ وہ ہر بار کہتی، آپ کو وہم ہوا ہوگا، اور میں حیران رہ جاتا کہ آخر یہ وہم اتنا حقیقت کے قریب کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید واقعی میں نے کچھ غلط دیکھا ہوگا، لیکن دل تھا کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا، اور یوں میرے اور اس کے درمیان ایک خاموش فاصلہ سا پیدا ہو گیا جو باہر سے نظر نہیں آتا تھا لیکن اندر سے مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میں نے کئی راتوں کو جاگ کر گزارا، یہ سوچتے ہوئے کہ میری بیوی آخر کون ہے اور اس رات اس نے کیا کیا تھا۔ اس رات کے بعد میں خاموش سا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے تھے لیکن زبان پر کچھ نہیں لا سکا تھا۔ دن کے وقت میں اپنے معمولات میں مصروف رہتا، لیکن جیسے ہی رات آتی مجھے نیند کا خوف سا محسوس ہوتا، کیونکہ دل کے کسی کونے میں مجھے لگتا تھا جیسے نیند آنے کے بعد میں کچھ انوکھا ضرور دیکھوں گا، اور وہی ہوا۔ اگلی رات جب میں بستر پر لیٹا تو آنکھیں بوجھل ہو گئیں لیکن دماغ جاگ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا اور میں نے خود کو ایک بالکل اجنبی جگہ پر پایا۔ وہاں ایک وسیع دربار سا تھا، اس دربار میں روشنی ہی روشنی تھی، مگر یہ عام روشنی نہیں تھی۔ یہ روشنی کسی چراغ یا سورج کی نہیں تھی، بلکہ ہوا میں ایک نور سا پھیلا ہوا تھا، اور اس روشنی کے بیچوں بیچ میں نے اپنی بیوی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک اونچی مسند پر بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد عجیب الخلقت مخلوقات جھکی ہوئی تھیں۔ کچھ کے چہرے انسان جیسے تھے مگر جسم جانوروں جیسے، کچھ کے پر تھے، کچھ کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، کچھ اتنے بڑے قد والے تھے کہ لگتا تھا ان کے سائے پورے دربار کو گھیر رہے ہیں، لیکن سب کے سب میری بیوی کے سامنے جھکے ہوئے تھے، جیسے وہ ان کی ملکہ ہو یا کوئی بڑی ہستی۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، لیکن خواب اتنا حقیقت کے قریب لگ رہا تھا کہ میرا وجود کانپ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ بڑے سکون سے بیٹھی تھی،
اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ پڑھ رہی ہو، اور جیسے ہی وہ کچھ کہتی یہ سب مخلوقات سجدے میں گر جاتی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور خود سے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ عورت جو میرے ساتھ دن رات رہتی ہے، جو میرے ساتھ ہستی کھیلتی ہے، وہ آخر یہ سب کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن خواب میں سب کچھ اتنا واضح تھا کہ انکار ممکن نہیں تھا۔ میں نے ان مخلوقات کو دیکھا۔ ان کے انداز میں خوف اور احترام دونوں شامل تھے، جیسے وہ اس سے ڈرتے بھی ہوں اور اس سے محبت بھی کرتے ہوں۔ میں نے ایک لمحے کو چاہا کہ آواز دے کر اپنی بیوی کو پکاروں، مگر جیسے ہی میں نے ہونٹ ہلانے کی کوشش کی، میری آواز بند ہو گئی، جیسے کسی نے میرے گلے کو جکڑ دیا ہو، اور میں خاموش رہنے پر مجبور ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل دھڑک دھڑک کر پھٹنے کو تھا، اور میں نے اللہ کو پکارا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ میں کہاں آ گیا ہوں؟ میری بیوی آخر کون ہے؟ لیکن خواب میں میرا سوال بھی جیسے دیواروں میں گم ہو گیا تھا۔ پھر اچانک میری بیوی نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ چمک نہ محبت کی تھی نہ نفرت کی، بلکہ ایک ایسی طاقت کی تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور میں پسینے میں نہا گیا۔ اسی لمحے میں ایک دم چونک کر بیدار ہو گیا۔ آنکھیں کھولیں تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کمرے میں صرف پنکھے کی آواز آ رہی تھی، اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گی۔ میں نے بیوی کو دیکھا، وہ میرے پاس سو رہی تھی اور اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ یقین ہی نہ آئے کہ میں نے ابھی اسے کس روپ میں دیکھا تھا۔ میں نے کروٹ بدل لی اور چپ چاپ لیٹا رہا۔ صبح تک نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب صبح ہوئی تو وہ حسب معمول اٹھ کر ناشتہ تیار کرنے لگی اور مجھ سے ہنسی خوشی باتیں کرتی رہی۔ اس نے کہا، تم رات کو کتنی بار کروٹیں بدل رہے تھے؟ خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولی، کام کی تھکن ہے، تھوڑا آرام کرو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں شاید ایسا ہی ہے، لیکن اندر سے میرا دل ہل چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا کہ آخر یہ عورت کون ہے جو میرے سامنے اتنی عام سی لگتی ہے، لیکن میرے خواب میں ایک ایسی طاقت کے ساتھ نظر آتی ہے جسے دیکھ کر عجیب الخلقت مخلوقات بھی جھک جاتی ہیں۔ کیا یہ خواب ہی تھا یا اس میں کوئی حقیقت پوشیدہ تھی؟ میں نے کئی بار چاہا کہ اس سے کہوں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، لیکن پھر زبان بند کر لی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ کچھ الٹا سیدھا جواب دے گی تو میرا دل مزید پریشان ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد میرے خواب بدلنے لگے۔ کبھی میں دیکھتا کہ وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ہے اور نیچے ہزاروں مخلوقات اس کے حکم کے منتظر ہیں۔ کبھی میں دیکھتا کہ وہ ایک دریا کے بیچ بیٹھی ہے اور لہریں خود رک کر اس کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ کبھی میں دیکھتا کہ وہ ہاتھ اٹھاتی ہے اور آسمان سے روشنی کی بارش ہونے لگتی ہے۔ میں ہر بار جب ان خوابوں سے جاگتا تو پسینے میں بھیگا ہوتا، دل دہل جاتا، لیکن کسی سے کچھ نہ کہتا۔ باہر سے میں وہی عام آدمی تھا جو دفتر جاتا تھا، لوگوں سے ہنستا بولتا تھا، لیکن اندر سے ایک طوفان برپا تھا۔ میں اپنے آپ سے بار بار پوچھتا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں پاگل تو نہیں ہو گیا کہیں؟ لیکن اگر پاگل ہوتا تو یہ سب اتنے تسلسل سے کیوں دیکھتا؟ خوابوں کی ایک ہیروئن میری اپنی بیوی تھی، اور حقیقت میں وہ ایک عام عورت تھی جو دن رات میرے ساتھ ہوتی تھی۔ میں کبھی اس کے سامنے بیٹھ کر سوچتا، کاش تم جانتی کہ میں تمہیں کس روپ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر دل کہتا نہیں، وہ سب خواب ہیں، حقیقت نہیں۔ پھر دل یہ بھی کہتا کہ اگر خواب ہی ہیں تو اتنے واضح اور بار بار کیوں آتے ہیں؟ اور یوں میرا سکون چھن گیا تھا۔ میں دن رات اس الجھن میں رہنے لگا تھا کہ میری بیوی آخر ہے کون، اور یہ خواب مجھے کس انجام تک لے جائیں گے۔ شام کا وقت تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کل آمنہ کو چکر آئے تھے۔ میں نے سوچا کہ صبح ہی سے دکان پر نہ بیٹھوں، بلکہ تھوڑا سا سامان لے کر گھر جلدی چلا جاؤں تاکہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں اور دیکھ سکوں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ راستے سے میں نے سیب اور دوسرے پھل خریدے۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے میری بیوی کی طبیعت سنبھل جائے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ آمنہ بستر پر لیٹی تھی، اماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، اماں کیا ہوا؟ یہ کیا حالت ہو گئی ہے میری بیوی کی؟ اماں نے کہا، پتہ نہیں بیٹا، یہ اچانک ایسی بیمار ہو گئی ہے، کوئی دوا کام نہیں کر رہی۔ کل سے لگاتار اس کا بخار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ بس کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے پھلوں کا بیگ ایک طرف رکھا اور فوراً اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آمنہ کی آنکھیں آدھی بند تھیں اور ہونٹ خشک لگ رہے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی لگیں۔
میں نے کہا چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر ایک کمزور سی مسکراہٹ دی، جیسے کہہ رہی ہو فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں آمنہ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ لیکن وہ سر ہلا کر آہستہ سے بولی نہیں، مجھے کہیں نہیں لے جانا، میں یہیں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ مجھے کان قریب کرنا پڑے، میرا دل کانپ رہا تھا۔ امی نے آہستہ سے کہا بیٹا یہ مانتی ہی نہیں ہے، کہے جا رہی ہے کہ کہیں نہیں جانا ہے۔ میں نے غصے میں کہا تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دیکھتے رہیں کہ یہ دن بدن کمزور ہو جائے؟ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کیسی ضد ہے، انسان کو اپنی جان بچانے کی فکر تو ہوتی ہے، مگر یہ جانے سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ دن بھر میں نے اور امی نے اس پر دعائیں دم کی، قرآن پڑھ کر اس پر پھونکا، پانی پلایا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ اس کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ اگلے دن اس کی حالت اور خراب تھی، اس کی سانس لینے میں آواز بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بس اب اور برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے ہسپتال لے کر جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اتنی کمزور آواز میں کہا مجھے جانے دو، میں اب زیادہ دیر نہیں رہوں گی، اللہ تمہیں صبر دے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میری جان نکلنے لگی۔ بیماری کے تیسرے دن وہ آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، سب کے چہرے پر کرب تھا، دکھ تھا۔ میں نے بار بار دعا کی یا اللہ اگر اس کی زندگی ہے تو اسے شفا دے دے، اور اگر کچھ اور مقدر ہے تو مجھے صبر دے۔ اس رات میں اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا، کبھی اس کی سانسیں سنتا۔ وہ ہلکی ہلکی سانس لے رہی تھی، جیسے کوئی دور سے آواز دے رہا ہو اور وہ اس کے پیچھے جا رہی ہو۔ پھر اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھا اور بہت آہستہ سے کہا اپنا خیال رکھنا، اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ میں چیخ اٹھا اماں یہ کیا ہو گیا؟ وہ سب بھاگ کر آئے، لیکن سب ختم ہو چکا تھا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل جیسے پھٹ گیا ہو، پورا گھر غم میں ڈوب گیا۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنی نازک سی لڑکی جسے کبھی بڑی بیماری نہیں ہوئی، وہ اچانک 3 دن میں کیسے ختم ہو گئی۔ میں بار بار خود سے پوچھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہوا؟ میں نے کہا اللہ یہ تو وہی ہے جس پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، وہ کیسے اتنی جلدی چلی گئی؟ لوگ تسلی دیتے رہے، لیکن میرا دل کسی کی بھی تسلی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے لیے یہ لمحہ ایسا تھا جیسے پوری دنیا اندھیری ہو گئی ہو۔ میں بس خاموش بیٹھا تھا جب اماں نے میرے قریب آ کر آہستہ سے کہا بیٹا اٹھو، کچھ انتظام کرو، لوگ آ رہے ہیں، جنازے کے بعد ایصال ثواب کے لیے کچھ پکانا چاہیے، بانٹ دینا چاہیے۔ ایک آدمی اندر آیا اور کہنے لگا بھائی کھانے کی فکر نہ کرو، سب انتظام ہو گیا ہے، باہر بڑی بڑی دیگیں آ رہی ہیں، لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا پتہ نہیں، سب لوگ یہی پوچھ رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ انتظام کہاں سے آیا ہے۔ میں فوراً باہر نکلا تو دیکھا کہ واقعی بڑی بڑی دیگیں موجود ہیں۔ خوشبو ایسی تھی کہ دل مچل جائے، ہر کھانے کا ذائقہ الگ تھا، جیسے کسی نے بڑی محنت اور کمال سے پکایا ہو۔ محلے والے سب حیران تھے، کوئی کہہ رہا تھا شاید دور کے رشتہ داروں نے بھیجا ہے، کوئی کہہ رہا تھا اللہ نے خود انتظام کر دیا، لیکن اصل میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ لوگ کھاتے جاتے تھے اور تعریف کرتے جاتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا بیٹا میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذائقے دار کھانا نہیں کھایا، نہ شادیوں میں نہ دعوتوں میں، یہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ اسے خیر دے۔ میں اندر واپس آیا تو اماں نے کہا دیکھو بیٹا اللہ نے اپنی طرف سے انتظام کر دیا ہے، فکر نہ کرو۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ اٹھ رہا تھا، یہ کھانا آخر کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، اور اتنے قلیل وقت میں کیسے ممکن ہوا؟ میں نے ایک پلیٹ میں کھانا نکالا اور جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو مجھے لگا جیسے زبان پر شہد کی مٹھاس گھل گئی ہو اور دل کے اندر ایک سکون سا اتر گیا ہو۔ یہ عام کھانا نہیں تھا، اس میں کچھ ایسا تھا جو بیان سے باہر تھا۔ مجھے اپنے خواب یاد آئے جس میں میں نے آمنہ کو ایک دربار میں دیکھا تھا جہاں اس کے سامنے عجیب الخلقت مخلوقات جھک رہی تھیں۔ دل نے کہا یہ کھانا ضرور کہیں اسی تعلق کا نتیجہ ہے، لیکن دماغ نے کہا کہ نہیں یہ سب وہم ہے، اصل میں شاید کوئی نیک دل انسان انتظام کر گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر یہ سب آمنہ کی وجہ سے ہے تو آمنہ واقعی عام انسان نہیں تھی،
اس میں کوئی راز تھا جو ابھی تک مجھ پر کھل نہیں سکا تھا۔ رات کو جب سب لوگ کھانا کھا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو میں صحن میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب آمنہ نے آخری بار مجھے دیکھ کر کہا تھا اپنا خیال رکھنا، اور اب اس کے جانے کے بعد یہ عجیب کھانے کا انتظام میری سوچوں کو اور الجھا رہا تھا۔ اماں نے آ کر کہا، بیٹا زیادہ سوچو مت، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تم صبر کرو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ عام نہیں ہے، اور دل کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل حقیقت ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ لوگ پلیٹیں دھو کر واپس لا رہے تھے اور اماں ان پلیٹوں کو برتنوں والے کمرے میں رکھوا رہی تھیں۔ اچانک ایک عورت نے کہا، ارے دیکھو، پلیٹ کے نیچے کچھ چپکا ہوا ہے، اور اس نے زور سے کھینچا تو ایک چمکتا ہوا سونے کا سکہ ہاتھ میں آ گیا۔ عورت نے حیرت سے کہا، یا اللہ، یہ کہاں سے آیا؟ سب لوگ بھاگے بھاگے ادھر آئے۔ میں نے وہ سکہ اپنے ہاتھ میں لیا تو بالکل اصلی سونے کا لگا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ حیرت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولیں، بیٹا یہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا، اماں مجھے کیا پتا، ابھی تو پہلی پلیٹ میں نکلا ہے۔ پھر لوگ اور پلیٹیں کھولنے لگے تو ہر پلیٹ کے نیچے ویسا ہی سکہ چپکا ہوا ملا۔ اب تو ہنگامہ مچ گیا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان اتنے سکے دے بھی نہیں سکتا۔ ہر پلیٹ میں تو کئی 100 پلیٹیں تھیں اور سب میں سونا ہو تو یہ عام بات نہیں۔ ایک بابا جی کھڑے ہو کر بولے، یہ کسی اور دنیا کا کرم لگتا ہے، یہ انسان کا کام نہیں، یہ تو کوئی اور ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ میں حیرانی میں ڈوبا رہا اور بار بار سوچتا رہا کہ یا اللہ، یہ کیسا راز ہے؟ میری بیوی کا جنازہ تھا اور اس دن ایسا انوکھا واقعہ پیش آ گیا۔ لوگ میرے پاس آ کر کہنے لگے، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہاری بیوی بڑی نیک تھی، اس کے جنازے پر اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا ہوگا۔ میں نے کہا، بھائی یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ایک نوجوان بولا، یہ دولت تمہارے نصیب میں لکھی تھی، دیکھو اللہ نے کیسی عنایت کی ہے۔ اماں نے کہا، بیٹا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یاد رکھنا دولت کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اماں ابھی تو میں صدمے میں ہوں، مجھے یہ سونے کے سکے کوئی خوشی نہیں دے رہے بلکہ دل اور زیادہ بوجھل ہو رہا ہے۔ ہر کوئی پلیٹ لا کر رکھتا اور نیچے سے سونا نکلتا۔ لوگوں کی نظریں بدلنے لگیں، کچھ کی آنکھوں میں لالچ تھا، کچھ حیرانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر آہستہ سے کہا، بھائی یہ سب اپنے پاس چھپا لینا، کسی کو مت بتانا ورنہ لوگ لڑ پڑیں گے۔ میں نے کہا، یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے، اب چھپانے والی کیا بات ہے؟ پھر مسجد کے مولوی صاحب آ گئے۔ انہوں نے ایک سکہ ہاتھ میں لے کر کہا، یہ خالص سونا ہے۔ میں نے کہا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ مولوی صاحب بولے، بیٹا یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے، کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کو کسی اور ذریعے سے نواز دیتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ صحن میں بیٹھے بزرگ کہنے لگے، ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا، ہر پلیٹ میں سونا چھپا ہوا ہو، یہ تو واقعی کرامت ہے۔ عورتیں آپس میں کہنے لگیں، واقعی آمنہ بڑی نیک بچی تھی، دیکھو اس کے جنازے پر اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے، کیسا انعام کیا ہے۔ کچھ نے کہا یہ جنات کی عنایت ہے، کچھ نے کہا یہ اولیاء اللہ کا فیض ہے، مگر کوئی اصل بات نہیں جان پایا تھا۔ میرا دماغ الجھ گیا، ایک طرف بیوی کی یاد آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی، دوسری طرف یہ منظر کہ ہر طرف سونا بکھرا ہوا تھا۔ ایک دوست میرے قریب آ کر کہنے لگا، امین سنبھل جا، لوگ تجھے خوش قسمت کہہ رہے ہیں مگر کئی دلوں میں حسد بھی جاگ گیا ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں تو بس اپنی بیوی کو یاد کر رہا ہوں، یہ سونا مجھے سکون نہیں دے رہا بلکہ ایک عجیب سا بوجھ لگ رہا ہے۔ اماں بار بار مجھے کہتی، بیٹا صبر کر، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بیٹے اس دولت کو آزمائش سمجھنا۔ میں نے کہا، اماں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آمنہ زندہ ہوتی، یہ سب دولت مجھے نہیں چاہیے۔ لوگ سونے کے سکے گننے لگے تو یہ گنتی ختم ہی نہ ہوئی، ہر پلیٹ سے ایک نیا سکہ نکلتا اور ان کی تعداد بڑھتی جاتی۔ بچے خوشی سے اچھل رہے تھے، بڑے حیران تھے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں بھی ایک ایک سکہ دے دو، مگر اماں نے سختی سے سب کو روک دیا کہ یہ گھر والوں کا حق ہے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں۔ اب تو محلے میں چرچا مچ گیا، سب لوگ کہنے لگے کہ یہ عام انسان کا کام ہی نہیں، یہ کسی اور کی عنایت ہے۔ مسجد کے باہر بیٹھے کچھ بزرگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، یہ خزانہ جنات نے دیا ہے، دوسرے نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، انعام ہے، تیسرے نے کہا، کچھ بھی ہو یہ لڑکا آزمائش میں ہے۔
میں سب سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ یا اللہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میری بیوی کے جانے کے غم میں ڈوبا ہوا ہوں اور اوپر سے یہ سونے کا انکشاف بھی ہو گیا۔ رات کو جب سب لوگ جا چکے اور گھر میں سکوت چھا گیا تو میں نے پلیٹوں کو کمرے میں رکھا اور وہ سکے گنے تو وہ واقعی اتنی بڑی تعداد تھی کہ سمجھ ہی نہیں آیا کہاں رکھوں۔ میں نے اماں کو بتایا تو وہ بولیں بیٹا یہ سب امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، مگر یاد رکھنا کہ رزق اللہ کا ہے اور یہ آزمائش ہے۔ میں نے کہا اماں دل عجیب سا گھبرا رہا ہے، بیوی کے بغیر یہ سب سونا بوجھ لگ رہا ہے۔ اماں نے کہا ہاں بیٹا اصل سکون تو انسان کے ساتھ سے ہوتا ہے، یہ دولت دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ بس یہ دن تھا جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ مجھے لگا جیسے یہ کسی اور دنیا کا راز ہے جو میری زندگی کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ میں ایک دن کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، بیوی کے کپڑے الماری میں سے نکال کر دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز پر اس کی خوشبو باقی تھی، وہی خوشبو جو آج بھی میرے دل کو چیر دیتی تھی۔ کبھی میں اس کی اوڑھنی کو سینے سے لگا لیتا، کبھی اس کی چوڑیاں ہاتھ میں پکڑ کر آنکھوں میں آنسو لے آتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ یہیں کہیں قریب ہے اور مجھ سے بات کرے گی۔ میں نے سوچا شاید اس کی کوئی یادگار چیز ہو جو میرے دل کو تسلی دے۔ پھر میں نے دراز کھولی تو اندر سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکل آئی۔ ڈائری پر گرد جمی ہوئی تھی، لگتا تھا اس نے کبھی کسی کو دکھائی نہیں ہے۔ میں نے ڈائری کھولی تو پہلا صفحہ پڑھ کر ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں کچھ عجیب عجیب الفاظ لکھے تھے، کچھ نشانیاں بنی ہوئی تھیں، کچھ ایسی زبان جو میں سمجھ نہیں سکا، لیکن بیچ بیچ میں اردو کے جملے بھی تھے۔ میں نے حیرت سے پڑھنا شروع کیا تو لکھا تھا میں عام نہیں ہوں، میری دنیا دو ہیں، ایک دنیا وہ ہے جو نظر آتی ہے، دوسری وہ ہے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ میں دونوں کے بیچ کی ہوں۔ میں نے کبھی اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی، میں نے سب کے سامنے یہی کہا کہ میں انسان ہوں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ ڈائری واقعی میری بیوی کی ہے یا کسی اور کی؟ پھر آگے لکھا تھا مجھے بچپن سے پتا تھا کہ میں سب جیسی نہیں ہوں، میرے ارد گرد ہمیشہ کوئی اندیکھے ساتھ ہی رہتے تھے جو میرا خیال رکھتے تھے، میرے دکھ درد سنتے تھے۔ جب جب میں روئی تو وہ مجھے تسلی دیتے، جب میں بیمار پڑی تو وہ میرے قریب رہے، وہ مجھے کہتے تھے کہ تو ہماری ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ انسانوں میں رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میرا دل انسانوں کی محبت چاہتا تھا۔ میں نے ڈائری کے صفحے پلٹے تو ہر صفحہ ایک نیا راز کھول رہا تھا۔ کہیں اس نے لکھا تھا رات کو جب سب سو جاتے تو میرے پاس کوئی آ کر بیٹھتا تھا، میں جانتی تھی وہ انسان نہیں، لیکن پھر بھی اس کی باتوں میں سکون ملتا تھا۔ کہیں لکھا تھا کہ میرے ارد گرد حادثے ہوتے لیکن میں ہمیشہ بچ جاتی کیونکہ کوئی نظر نہ آنے والی طاقت میرا تحفظ کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہاتھ کانپنے لگے۔ آخر میری بیوی نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں نے پڑھنا جاری رکھا تو آخر میں ایک صفحے پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا جس دن میں نہ رہوں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون تھی۔ میں دو دنیاؤں کے بیچ کی ہوں، میری اصلیت انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا۔ میں نے ڈائری بند کر دی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ سب کیا ہے؟ کیا واقعی میری بیوی انسان نہیں تھی؟ کیا واقعی وہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتی تھی؟ میرا دماغ بھاری ہونے لگا اور میں بستر پر بیٹھ گیا۔ اماں اندر آئیں اور کہنے لگیں بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں آمنہ کی ڈائری ملی ہے، اس میں عجیب باتیں لکھی ہیں۔ اماں بولیں کیسی باتیں؟ میں نے کہا وہ کہتی ہے کہ وہ دو دنیاؤں کے بیچ کی تھی۔ اماں کانپ گئیں اور بولیں استغفر اللہ، بیٹا یہ تو بہت بڑا راز ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے تو لگتا تھا کہ وہ عام انسان نہیں تھی۔ اماں بولیں بیٹا جب وہ زندہ تھی تم نے دیکھا ہوگا وہ باقی عورتوں جیسی نہیں تھی، اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نور سا رہتا تھا، اس کی باتیں الگ تھیں، اس کے انداز الگ تھے، شاید واقعی وہ کوئی رازدار مخلوق تھی۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا کہ جس کو میں اپنا سمجھتا رہا وہ اصل میں کوئی اور تھی، لیکن پھر ساتھ ہی ایک فخر بھی محسوس ہوا کہ وہ میرے ساتھ رہی، اس نے مجھے شریک حیات بنایا۔ اگلے دن میں نے وہ ڈائری مسجد کے مولوی صاحب کو دکھائی۔ انہوں نے پڑھ کر کہا بیٹا یہ عام تحریر نہیں ہے، اس میں جنات کا ذکر ہے، کچھ الفاظ عربی کے ہیں اور جو خاص عمل کے ہیں، یہ عام عورت نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بیوی کی موت پر جو کھانا آیا تھا وہ بھی عام نہیں تھا، اور جو سونے کے سکے ملے ہیں وہ بھی اسی دنیا سے آئے ہیں۔ یہ سب کچھ مل کر ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ تمہاری بیوی جن زادی تھی۔ میں نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟
وہ تو انسانوں جیسی تھی، اس نے سب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاری۔ مولوی صاحب بولے، بیٹا جنزادی بھی انسانوں میں رہ سکتی ہیں، وہ روپ بدل لیتی ہیں، تمہارے نصیب میں یہ راز لکھا گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو بتایا تو کہنے لگیں، بیٹا یہ اللہ کا راز تھا جو اب کھل گیا ہے، تم گھبرانا نہیں۔ میں نے کہا، اماں مجھے دکھ بھی ہے اور فخر بھی۔ دکھ اس بات کا کہ اس نے مجھ سے اپنی اصلیت چھپائی، اور فخر اس بات کا کہ میری شریک حیات کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ ایک رازدار مخلوق تھی۔ اماں نے کہا، بیٹا کبھی کبھی اللہ اپنے خاص بندے کو ایسی آزمائش دیتا ہے، تم صبر کرو اور شکر ادا کرو۔ میں نے کہا، اماں میرا دل عجیب سا ہو گیا ہے، جیسے ساری دنیا بدل گئی ہو۔ میں نے بیوی کو سوچا تو اس کی مسکراہٹ یاد آئی، اس کا نرم لہجہ یاد آیا۔ میں نے کہا، وہ چاہے جنزادی تھی لیکن میرے لیے وہ میری بیوی تھی، میری دنیا تھی، میری محبت تھی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں نے ڈائری دوبارہ کھولی اور آخر میں الفاظ پڑھنے لگا۔ میں نے اپنی اصلیت کبھی ظاہر نہیں کی، جس دن میں نہ رہوں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، آمنہ تم جو بھی تھیں، میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز تھیں۔ تم نے مجھے محبت دی، عزت دی، سکون دیا۔ تم انسان تھی یا جنزادی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں بس یہی جانتا ہوں کہ تم میری بیوی تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ یہی سچ ہے، یہی میرا فخر ہے۔